السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس کشمیر فیس بک اور یوٹیوب۔ آج ہم مظفرآباد میں میئر مظفرآباد سکندر گیلانی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ میئر صاحب سے ہم حال ہی میں لانچ ہونے والے انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے چند سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کراس کشمیر کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ سر، سب سے پہلے اس اہم منصوبے کے آغاز پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مختصراً یہ بتائیے گا کہ انٹیگریٹڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کیا ہے اور اس کی بنیادی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا آنے کا شکریہ۔ وہ جو آج کل ہمارا پروجیکٹ ہے جو پہلی بار آزاد کشمیر میں اور اسپیشلی مظفرآباد میں جس کی سٹارٹنگ ہوئی، اب یہ آئندہ آنے والے اب دنوں میں دیکھیں گے کہ پورے آزاد کشمیر میں اس کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مظفرآباد شہر ہے اسپیشلی یہ نیچرلی بیوٹیفل علاقہ تھا، یہاں پہ گرینری تھی، ایک ٹورسٹ پوائنٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت تھی۔ لیکن یہ جو کچرا تھا، کچرے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ نیچرل بیوٹی میں بھی بڑا فرق پڑ رہا تھا۔ دریا ہمارے جو ہے وہ بھی گندے ہو رہے تھے، اور شہر کے اندر بھی آپ نے دیکھا مین روڈز گھروں کے اوپر بھی آپ کو کچرا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بیسیکلی پروجیکٹ تھا 2016 میں لانچ ہوا تھا، لیکن اس میں کوئی یہ تھا بھی بابڈا کے تھرو اس ٹائم پہ، اس میں کچھ ایشوز ایسے آئے جس پہ ڈیلے ہوتے ہوتے یہ ڈیلے ہو گیا۔ تو لیکن بس کچھ چیزیں اللہ پاک نے آپ کے حصے میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا کہ ہمارے ٹینیور میں، میرے ٹینیور میں، یہ جو ہاؤس ہے اس کے ٹینیور میں اس پروجیکٹ کو مظفرآباد کمیٹی کی لانچ کیا گیا۔ اس کے اندر بہت سے میکانزم ہیں، جیسے اس میں ڈور ٹو ڈور کچھ ایریاز ہیں، ان میں کلیکشن پوائنٹس ہیں کہ ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے۔ پھر اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے یہ جو پنجاب کا ایک پروجیکٹ ہے ستھرا پنجاب، سیم وہی مشینریز ہے جو پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا۔ سچی بات ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی اس پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب کو ستھرا کر کے دکھایا۔ ایک تو اعلان ہوتے انہوں نے کر، تو ہماری بھی کوشش ہے مظفرآباد دارالخلافہ ہے آزاد کشمیر کا، تو اس کو بھی دارالخلافہ کی شان شان بنانے کے لیے جو یہاں پہ ایک گندگی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں اس کے جیسے آپ نے دیکھا منی کنٹینرز ہیں، بڑے کنٹینرز ہیں، پھر اس میں وارڈ میں نے آپ کا کچھ علاقے ہیں جن میں ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے، پھر اب اس میں کمپیکٹرز ہیں جو اس گند کو خود اٹھائیں گے اور اپنے اندر کمپیکٹ کریں گے۔ فرض کرتے ہیں جیسے پہلے ہمارے 8 ٹیمپر چلتے تھے کمپیکٹر کے بعد، شاید وہ کمپیکٹ کر کے ان کو 3 کی ضرورت پڑے۔ تو اب کنٹینرز ہیں، جیسا کنٹینرز کے لیے آپ نے دیکھا منی ڈیمپرز آگے وہ ان کو خود لفٹ کریں گے۔ اس میں جو ہمارے ورکرز تھے ان کو بھی تھوڑی سی تعداد جو ہماری پہلے ہی کم تھی، لیکن اب یہ ہے کہ جب یہ کنٹینرز خود لفٹ کریں گے تو ہمیں تھوڑی بہت کوئی گنجائش ملے گی تاکہ شہر کے اندر پراپر صفائی ہو جائے۔ پھر اس کے جو اگلا مین فیز ہے بڑا، وہ ہے سیگریگیشن کا، جس میں پلاسٹک، شیشہ، گتا، یہ جب ہم یہاں سے اپنا یہ اٹھائیں گے جو کچرا ہے اس کو لے کے جائیں گے جہاں پہ ہمارا وہ پلانٹ لگنا ہے اس جگہ پہ، وہاں پہ سیگریگیٹ ہوگا۔ جو کچرا ہے، گتا ہے اور باٹلز ہے وہ اس میں سے الگ ہو جائیں گی، اور جو باقی ہمارا جتنا کچرا ہے وہ جو ہماری مین سائٹ ہے سامنا آباد وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ اچھا سر، اس کا مجھے بتائیے کہ آپ ویسٹ ٹریٹمنٹ کا پلان بھی کر رہے ہیں اس میں، مطلب اس کے نیکسٹ فیز میں جو اگلا ہے وہ ٹریٹمنٹ کا پلان ہے۔ ابھی ٹریٹمنٹ اس میں شامل نہیں ہے، ابھی اس میں یہ ہے کہ سیگریگیٹ کرنا ہے ہم نے، گتا، بوتل اور کچ وہ اس سے الگ ہو جائے گا، اور جو باقی جتنا ہے وہ ہماری جو ڈمپنگ سائٹ ہے سامنا آباد وہ ادھر جا کے ڈیمپ ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو یہ بتایا وہ کیمیکلز ہے، جب اس جگہ پہ کیمیکلز پڑیں گے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ویسٹ ٹریٹمنٹ کی بات کریں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے، تو جب تک ویسٹ آپ کا ٹریٹ نہیں ہوگا تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کب تک وہ چیز آپ رول آؤٹ کریں گے؟ جی میرے اندازے سے وہ نیکسٹ فیز میں اس میں وہ شامل ہے، وہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ پروجیکٹ کافی عرصے سے اس کا انیشیشن ہوا تھا، تو یہ کس وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا؟ کیا مین پرابلمس تھی اس میں؟ سر یہ تو پھر وہ بتا سکتے ہیں جو ایشوز تھے، لیکن ہم نے آ کے، میں نے اپنے جب آیا تھا تو ہم نے کوئی کوشش کی تھی، میرے بڑے بھائی ہیں جو یہاں سے سابق منسٹر رہے ہیں، افتخار گیلانی صاحب، میرے والد صاحب تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اسی ادارے میں پہلی بار 83 میں چیئرمین رہے، پھر 91 وہ میئر بنے، ان کے بعد میں میئر بنا ہوں، پھر وہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ تو ہماری کوشش تھی کہ اس شہر کے لیے ہم کوئی کر کے دکھائیں، میرے ہاؤس سمیت، یہ نہیں میں اکیلی بات کر رہا ہوں، میرا پورا ہاؤس ہے، یہ کمبائنڈ ایفرٹ۔ جی ہم نے کہا پورا ہاؤس تھا، اس میں میرے بھائی ہیں جو بڑے افتخار گیلانی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ سیاست سے بالا تر ہو کے اس شہر کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب جیسے سالڈ ویسٹ کا پروجیکٹ تھا، رکا ہوا تھا، مشکلات تھی، میری حکومت بھی کبھی نہیں تھی اس پورے 5 سال جو میرا 4 سال ٹینیور، لیکن میں نے کوشش کی اس میں۔ جو ہمارے پچھلے سی ایس تھے، نئے سی ان کی بڑی ایفرٹ ہے، ہمارے سیکٹری ارشاد قریشی صاحب انہوں نے مجھے بڑا فیور دیا، جو ہمارے پچھلے سیکٹری انہوں نے فیور دیا، فیصل راٹھور صاحب پرائم منسٹر، انہوں نے مجھے اس پروجیکٹ۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ اس منصوبے میں آپ کو کن کن اداروں اور شراکت داروں کی سپورٹ حاصل رہی ہے؟ کون سے مین لوگ تھے؟ سر جی اس میں تو دیکھیں نا، ہمیں ہمارے جو پرانے سی ایس تھے انہوں نے بھی بڑی سپورٹ کی، وزیر لوکل لوگوں پہلے فیصل راٹھور صاحب تھے، انہوں نے بھی اس میں ہمیں مجھے اپنے پورا بھرپور تعاون کیا ہے۔ پھر اب وہ پرائم منسٹر ہیں اس ٹائم، اور بھی ان کے ارشاد قریشی صاحب کا اس کے اندر بڑا رول ہے، وہ میرے ساتھ ہر چیز میں، کیونکہ اب لانچنگ تھی تو انہوں نے ایز اے سیکٹری بھی، ایز اے بڑا بھائی اس شہر کا ایک بیٹا ہونے کی نسبت انہوں نے بھی اس میں مجھے بڑی سپورٹ کی،
جو وہ کر سکتے تھے. پھر میرا سٹاف ہے وہ میرے پوسٹر صاحبان ہیں ڈپٹی میں, سارے لوگوں نے اس شہر کی بہتری کے لیے کوشش کی ہے اور اللہ پاک نے اس میں ہمیں سرخرو کیا. اب جیسے آپ نے دیکھا ہمارا سالڈ ویسٹ کا پروجیکٹ لانچ ہو گیا, اب اس کے ساتھ ہمارا سلاٹر ہاؤس تھا وہ بھی کو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھنا تھا, وہ لکھا ہے, وہ بھی ہماری جو اینول ADB اس میں شامل ہو گیا ہے. تو میرے اور مہینے 2 تک سلاٹر ہاؤس کا بھی ٹینڈر آ جائے گا. تیسرا ہمارا جو شہر کا مین مسئلہ تھا سبزی منڈی کا, تو وہ بھی اس طرح اسی پروجیکٹ کی جو انوگریشن تھی, لانچنگ سرمنی تھی, اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے اگلے آنے دینے والے دنوں میں اسی پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے ان سے جو اپنی چیزوں کو بتایا تھا. ہمارے پاس پوسٹ بہت کم ہے نہ کافی ہے, جو ہمارے پاس ٹوٹل 16 ڈرائیورس کی پوسٹ ہیں جو پکے ملازمین ہیں. تو یہ اتنا بڑا فلیٹ ہے, اس کو چلانے کے لیے ہمیں میکینیکل انجینئر کی بھی ضرورت ہے, اسٹاف کی بھی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے مشکلات ہیں, چاہے وہ اسٹاف کی کمی ہے, ڈیزل فیول کے ایکسپینڈیچرز ہیں, یہ میں پوری کروں گا. اور اگلے فیز میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو سبزی منڈی والا بھی ADB میں شامل کر کے اس کا بھی ٹینڈر اناؤنس کروا دیں. چلیے, تو بڑی اچھی نیوز ہے. اچھا, اس پروجیکٹ کے امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں شہر پہ اس کا مجموعی کیا امپیکٹ پڑے گا؟ سر جی, شہر میں دیکھیں نا, ایک تو یہاں پہ آپ کو ایک واضح تبدیلی اس لیے نظر آئے گی, میں نے آپ کو پہلے کہنا کہ شہر نیچرل بیوٹی سے بھرا پڑا ہوا ہے, لیکن اس کچرے کی وجہ سے, گندگی کی وجہ سے اب ایک تاثر جا رہا تھا, گندا شہر ہے جس سے ٹورزم بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ٹورزم بھی بہتر ہوگا. اس شہر کے اندر آپ کو ایک نیچرل ماحول ڈیولپ ہوگا جو ملے گا. اس شہر کے اندر سب سے ضروری جو چیز ہے نا, دیکھیں نا, اس پروجیکٹ کا میں نے ہمیشہ کہا یہ ہماری کامیابی ضرور ہے, لیکن اس کی آنرشپ شہریان مظفر آباد کی. جب وہ اس کی آنرشپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں آپ کو واضح تبدیلی نظر آئی. سر, نیکسٹ کوشچن ان سے ریلیٹڈ تھا کہ ایسے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے, تو آپ کیا اس سلسلے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے, اور کیا اس سلسلے میں کوئی اویئرنیس کیمپین وغیرہ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک سے اپنی اویئرنیس کیمپین بھی شروع کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کی بھی دیکھیں نا, چارجز بھی ہیں, سروس چارج, یہ نہیں فری آف کاسٹ, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ پاکستان ہے یا آل اوور دا ورلڈ, ہر چیز کے ایک چارجز ہیں. لیکن اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہم نے ایک مناسب قسم کے ہاؤس ہولڈ چارجز رکھے ہوئے, شاپس کے رکھے ہوئے, پمپس کے رکھے ہوئے, مارکیٹ کے مختلف ہیں, کیونکہ جب یہ جو ادارے ہیں سیلف انکم ادارے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, سیلف جنریٹڈ انکم سے, تو جب یہ چیزوں سے ہمیں کوئی انکم آئیں گی تو ہمیں اس کو بہتر سے بہتر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کچھ ایریاز رکھے ہوئے جن میں ڈور ٹو ڈور کلیکشن کر رہے ہیں. جب وہ کلیکشن شروع ہوگی, ہم جس طرح بن دے رہے ہیں تو وہی جو وہاں سے ان بنس کے پیسے آئیں گے ہم اگلے جگہوں پہ دیتے جائیں گے. تو یہ جب تک شہریان کی سپورٹ نہیں ہوگی اس تک اس طرح والے ہم 100% رزلٹ نہیں لے سکتے. لیکن کوشش اپنی پوری ہے, میری بھی بڑی کوشش ہے, اللہ پاک جہاں سے ہمیں سرخرو کر کے بھیجے کہ جب ہم جائیں تو کوئی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھے. کوئی لوگ آئے تھے انہوں نے شہر کے لیے, شہر کا بیٹا بن کے میرے والے سے اس نے کام کیا, شہر کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا. صحیح. اچھا سر, ایک چیلنج ہے یہاں پہ کہ مظفر آباد کا جو ٹیرین ہے, مطلب پہاڑی علاقہ ہے ہمارا, تو یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا, یہاں پہ ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہمارا منی ڈیمپر نہیں جا سکتا, جہاں پہ ہمارا رکشا نہیں جا سکتا. اب اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کوشش, جس طرح ہمیں اس میں پولیتھین بیگس دے رہے ہیں کہ ہم ادھر اسپاٹس مینشن کر دیں گے جو لوگ ادھر رکشا یا منی ڈیمپر نہیں جا سکتا, تو جہاں پہ ہمارا کنٹینر لگا ہوا ہے پہلے فیز میں ہم ان کو شاپس جو یہ ہمارے بیگس ہیں یہ فری آف کاسٹ دیں گے, لیکن اس کے بعد ان کو پرچیز کرنا پڑے گا. تو وہ اپنے گھر کا جتنا کچرا ہے وہ شاپر میں ڈال کے لا کے وہ جو ہمارا مینشن پوائنٹ ہے جیسے کٹے اس میں ڈال دے تو وہاں سے ہم کلیکٹ کر لیں گے. یہاں پہ یہ ایشو ضرور آتا ہے کہ ہر جگہ پہ گاڑی یا رکشا نہیں جا سکتا. صحیح. اچھا سر, اگر تو یہ ماڈل یہاں پہ سکسیزفل ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی آزاد کشمیر کے شہروں میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ سر جی انشاءاللہ تعالیٰ سکسیزفل بھی ہوگا, اور باقی پورے آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کو لانچ کرے گی گورنمنٹ. سب سے ایک بڑی مین بات ہے نا, کچرے کی دیکھیں نا, آل اوور دا ورلڈ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ٹھیک, بڑی ایک آپ کو تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج. اور سر جو پلاسٹک ہے, پلاسٹک تو بہت ڈیمیجنگ ہے, تو سنے 100 سال ختم ہی نہیں ہوتا. آپ نے ٹمپریچر دیکھا ہے, ٹمپریچر بھی بڑھتا جا رہا ہے ہر سال. یہ کچرے کی وجہ سے بھی جو پاپولیشن ساری پولوشن کی ڈسپوزیشن میں بہت بڑی ہے. اسی کچرے کی وجہ سے ہر طرف آپ نے دیکھا لوگ آگ لگا دیتے ہیں, پولوشن دھواں, تو وہ آپ کو کلائمیٹ چینج کی میں جو بڑی چیزیں تھیں خرابیوں میں کچرا بھی شامل ہے. ایگزیکٹلی, اس کا ایک بڑا رول ہے. اور آخر میں آپ مظفر آباد کی شہریوں کے لیے کیا پیغام دیں گے تاکہ یہ منصوبہ کامیاب ہو اور ہمارے شہری واقعی صاف اور خوبصورت, ہمارا شہر ایک خوبصورت مثال بن سکے؟ سر میرا اپنے جو شہریان مظفر آباد ہیں ان کے لیے ایک ہی میسیج ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ ادارہ ہے, یہ آپ کا ہے. میں بھی آپ کا عزیز ہوں, کسی کا بھائی ہوں گا, کسی کا برخودار ہوں گا, جو بھی ہیں سارے. تو جدھر ادارے کی طرف سے غلطی کوتاہی کمی ہو, میری طرف سے بھی ہو, تو آپ میرے پاس ضرور آئیں, مینشن کریں, ہم سب مل کے اس چیز کو بہتری کریں گے. اور اس پروجیکٹ کو آپ اپنی آنرشپ میں لیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, یہ شہر آپ کا ہے. اس شہر کو کلین اینڈ گرین کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایز اے اس شہر کا بیٹا ہمیں اس شہر کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے کہ پوری دنیا میں نظر آئے کہ دارالخلافہ آزاد کشمیر کا خوبصورت ترین ہے. تو اس میں میری اپنی شہریان سے ایک گزارش ہوگی
کہ کہیں بھی وہ سمجھتے ہیں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی انسان ہوں, ادارے کی بھی لوگوں سے ہو سکتی ہے کہ میں نیگلیجنس ہے, وہ ضرور آئیں, میرے دروازہ جو ہر وقت کھلا ہوا ہے سب کے لیے, آئیں بتائیں یہ ہماری غلطی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی اس غلطی کو درست کریں گے, اس شہر کے لیے جتنی بہتری لا سکتے ہیں وہ لائیں گے. سر ایک بار پھر کراس کشمیر کو وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.